अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित ईज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे तो मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, दुनिया भर से उनका ताल्लुक है, इंक्लूडिंग कनाडा के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया में बच्चों का जो कत्लेआम किया एक खातून ने और ख़ुद भी खुदकशी कर ली, मैं उसके ऊपर भी कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, वो है कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने इमरान खान की जेल की कंडीशंस के हवाले से अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करवा दी है। याद रहे, और मैं आप सबकी से वाकिफ़ हैं, कि 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को अचानक उनकी ड्यूटी लगा दी। बहुत सी पिटिशंस वैसे इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब की भी इस्तदा थी कि मुझे भी मुलाकात करने का मौका दिया जाए। उसे रद्द करते हुए 2 दफ़ा उसे रद्द किया, और फिर सलमान सफ्दर साहब की चीफ जस्टिस ने ये ज़िम्मेदारी लगाई कि आपको अमाइकस क्यूरी बनाते हैं, कोर्ट का मावन मददगार बनाते हैं। पंजाब हुकूमत को कहा कि आप जेल में जाके अडयाला जेल में इनको फैसिलिटेट करें और इमरान खान से मिलने दें, और उनको एक बड़ा स्ट्रिक्ट नैरो किस्म का मैंडेट दिया कि आपने इमरान खान की जेल की जो कंडीशंस हैं, जो उनकी प्रिजन की कंडीशंस हैं, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट देनी है। फिर इन परसुएंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स बैरिस्टर सलमान सफ्दर उसी वक्त कुछ घंटों में अडयाला जेल पहुंचे। फिर जब वो वहाँ से निकले तो एक गाड़ी में मुख्तसर उन्होंने कमेंट किया अखबारी रिपोर्टर्स के साथ। जब उन्होंने कार के अंदर बैठे बैठे उनको ये कहा कि मैंने 3 घंटे से ज़्यादा की इमरान खान के साथ मैंने मुलाकात की है, और मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाऊंगा। अब जैसा कि मोहतरमा अलीमा खान ने कहा था कि हमें वो कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया है, उसके बाद यही हुआ, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, उन्होंने इसके हवाले से कोई कमेंट नहीं किया। फिर बड़ी चहमगोइयाँ थीं, बहुत तजस्सुस था, लोगों को बड़ी परेशानी थी मेरे समेत कि भाई आखिर बैरिस्टर सलमान सफ्दर कहाँ गुम हो गए। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने अब से चंद घंटे पहले, एक घंटा मेरा ख्याल होगा, जब उन्होंने एक छोटी सी मुख्तसर मीडिया कमेंट किया है, अंग्रेज़ी में भी बात की, उर्दू में भी बात, इंग्लिश में भी, उर्दू दोनों में बात की, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से जमा करवा दी है। रिपोर्ट हैज बिन सबमिटेड। आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ हैं, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है। जो देखा, जो सुना, एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट के लिए अमानत थी, वो मैं आज जमा करवा दी। उनसे बहुत अखबारी रिपोर्टर्स ने मतलब समझना चाहा, पूछना चाहा, कुरेदना चाहा कि आपकी रिपोर्ट में क्या है, लेकिन बीइंग दी प्रोफेशनल लॉयर एंड दी अटर्नी, उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने अंग्रेज़ी में भी वही कहा, उर्दू में भी वही कहा कि मैंने 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ के ऊपर मबनी अपनी रिपोर्ट इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने जमा करवा दी है। जो मैंने हाल देखा है, जो मेरे सामने सिचुएशन आई है, मैंने सब उसमें डिस्क्राइब कर दी। अब याद रहे, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया, पहले भी कर चुका हूँ, कि चीफ जस्टिस जो हैं याहिया आफरीदी, उनसे बाकायदा एक इस्तफसार किया सवाल पूछा था बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब ने अदालत में, और कहा था कि मैंने क्या इमरान खान की सेहत और चीज़ों के बारे में भी मैंने जाके देखना है। वैसे तो डॉक्टर हैं नहीं तो क्या देख सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बहुत उनको आगे से बड़ा बर्जस्ता यह जवाब दिया, सख्त किस्म का। उन्होंने कहा नहीं, आपने सिर्फ प्रिजन कंडीशंस के हवाले से अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। तो अब बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने, ज़ाहिर है उनका बड़ा नैरो किस्म का मैंडेट था, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैंने 7 सफ़ात और मैंने 22 पैराग्राफ में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, तो मुझे समझ आता है कि बीइंग एन इंटेलिजेंट मैन, उन्होंने अपनी उस स्पेस को एक्सपेंड किया है, और जिस हद तक वो इमरान खान की कंडीशन अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकते थे, उन्होंने इस मौके का, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी है। अब जैसे से पहले से इसका एक तयशुदा प्लान था कि इसको डिस्कस किया जाएगा, जो अब दिन शुरू होगा, 12 तारीख को इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्कस किया जाएगा, जहां इमरान खान के हवाले से बहुत सी पिटिशंस पहले से मौजूद हैं, और वहां से हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो मिल सकेगी। अब बहुत से लोग जो हैं, मैंने जो पिछले 2 व्लॉग्स में, चूँकि मैंने कहा कि ये एक पीआर एक्सरसाइज़ की जा रही है जनरल नासिम मुनीर साहब की टीम की तरफ से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कुछ लोगों को, अक्सर लोग खैर उससे एग्री करते हैं, लेकिन एक साहब ने बड़ा पढ़ा लिखा किस्म का कमेंट लिखा है मेरे पिछले व्लॉग के ऊपर, पता नहीं खान साहब उनका नाम था या एनएन खान था। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल पैरानॉइड हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को मौका तो दें कि वो इसको डिस्कस कर सकें। मैं एग्री करता हूँ, अगर वाकई पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट हो तो फिर तो वाकई आपकी बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई महसूस होती है, उसमें बड़ी एक मंतक और रैशनैलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट को मौका दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 बरस के जो हालात हैं, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस्लामाबाद में होने वाला मैसेकर, मुरीद के में जो कुछ हुआ, दुनिया में जो कुछ पाकिस्तान के हवाले से हो रहा है, जिस किस्म की बेहिसी पाई जाती है और जिस तरह से इदारों की तोड़ फोड़ हुई है, हम बखूबी जानते हैं कि आज पाकिस्तान में
کوئی عدالت, کوئی سپریم کورٹ, کوئی ہائی کورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور یہ سب عدالتیں صرف اور صرف ایگزیکٹو کی ایکسٹینشن بن چکی ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے. یہ پوائنٹ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کی ایکسٹینشن بن گئی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, عام میں سے اکثر لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ ریاست کے 3 حصے, 3 جز, 3 اس کے کمپوننٹس ہیں, 3 اس کے ٹکڑے ہیں. ایک ٹکڑا ایگزیکٹو ہے, یعنی کہ انتظامیہ ہے, جیسے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت ہے, یا کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی, تو یہ ایگزیکٹو آرم ہے جو ایک انتظامیہ ہے جس نے فیصلے کرنے ہیں. دوسری وہ چیز نیشنل اسمبلی ہے یا سینٹ ہے, جس کو کہ آپ لیجسلیٹو کہتے ہیں, جہاں سے قانون سازی ہونی ہے, وہاں بحث ہونی ہے, اسے قانون بننا ہے, اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کی ایگزیکٹو نے. اور اگر وہ ایگزیکٹو قانون کو صحیح امپلیمنٹ کرتا ہے یا اس میں غلطی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے, اس کی جو تشریح ہے قانون کی کہ ایگزیکٹو ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا, وہ عدالت نے کرنی ہے. لیکن پاکستان کے مخصوص حالات میں, جیسے کہ دنیا کے جتنے بھی بوگس قسم کے گلے تڑے سڑک کے قسم کے ملک ہیں, ان سب میں یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے, وہاں نہ عدالت ہوتی ہے, نہ وہاں پر کوئی لیجسلیٹو برانچ ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستان میں بھی معاملات بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو چکے ہیں. پاکستان میں صرف ایگزیکٹو ہی ہے, لیکن ان لائک ادر کنٹریز جیسے چین ہے, جیسے متحدہ عرب امارات ہے, یہ سعودی عرب ہے, جہاں ایک ایگزیکٹو شاید سویلین ہوتا ہے, پاکستان میں ایگزیکٹو بھی ملٹری ہے. تو پاکستان میں عدالتیں ٹولز ہیں ملٹری آفیسرز کے ہاتھ میں. اس لیے اب 12 تاریخ کو عدالت میں جو بھی بحث ہوگی, جو وہاں سے راستہ نکالا جائے گا, وہ در حقیقت جنرل عاصم منیر کی ٹیم کی رضامندی, ان کی منشا اور ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو ہمارے سامنے آئے گی. اب وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا صرف ایک ایسی پی آر ایکسرسائز کرنی ہے جس سے دنیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ دنیا کے خاص کر کے برطانیہ کے اخبارات, وہاں کے ٹیلی ویژن چینل, بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ دنیا بھر سے سوال اٹھا رہے ہیں, عمران خان کے حوالے سے ایک بہت زیادہ کنسرن پایا جاتا ہے, تو ان کو ایک منہ بند کرنا ہے ایک پی آر ایکسرسائز کے ذریعے, کہ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اس سے پتہ چلا کہ عمران خان کی صورتحال کوئی بہت تشویشناک نہیں ہے, ان کو ایک خاطر خواہ قسم کا, جس قسم کا پروفیشنل میڈیکل اٹینشن کی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے, یا آن دی بیسس آف دس رپورٹ ایک پولیٹیکل ڈائریکشن جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ 12 تاریخ کو ہمیں پتہ چلے گا, لیکن مجھے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید جنرل عاصم منیر, اور کہا جاتا ہے کہ جنرل عاصم ملک جو ان کے دست راست ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ خاصے انٹیلیجنس ذہین آدمی ہیں, شاید انہیں یہ احساس ہوا ہو کہ عمران خان کی آنکھ کی بیماری کی وجہ سے اس وقت جو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی اور پاکستان کی ملٹری کے لیے ایک بہت بڑا پی آر ڈیزاسٹر بن چکی ہے. میں جب ایک دن پہلے اسکول میں بچوں کو لینے کے لیے رات کو جب وہاں پہ شوٹنگ انسیڈنٹ ہوا, تو سارے پیرنٹس کی لائنیں لگی ہوئی تھی, پوری دنیا کے ہر قسم کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایک میرے ساتھ بہت ہی انٹیلیجنٹ ایک اسٹریٹجی کنسلٹنٹ تھے, ان سے بات ہوئی, پتہ چلا ہندوستان کے اوریجن کے ہیں, کیونکہ ان کے پیرنٹس کبھی ملتان سے مائگریٹ کر کے گئے تھے. تو ایک انہوں نے جملہ میرے سامنے ایسا بولا جو میں بڑا حیران ہوا, کیونکہ کسی نے اس سے پہلے ایسا جملہ نہیں بولا تھا. وہ کہنے لگے کہ پاکستان کی ملٹری کسی سے دنیا میں کیا کرے گی, وہ دنیا میں کیا کسی کو کوئی کسی کے ساتھ کیا وہ انصاف کر سکتے ہیں, یا کیا وہ خارجہ تعلقات چلا سکتے ہیں. ان کی بے حسی کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے عمران خان کی طرح کے آئیکن کو, جو نہ صرف پاکستان کا آئیکن ہے, دنیا بھر کا آئیکن ہے, ہندوستان کا بھی آئیکن ہے کرکٹ کی وجہ سے, اس کو جس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, اشارہ ان کا عمران خان کی آنکھ کی کنڈیشن کی طرف تھا, تو وہ دنیا کو بھلا کیا دے سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی بے حس قسم کے لوگ ہیں, مجرم ذہن کے لوگ ہیں. تو جب میں نے یہ کامنٹ سنا ہے اور جب میں اب اس کا ذکر کر رہا ہوں, تو مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید جنرل عاصم منیر کی ٹیم کو, جنرل عاصم ملک کو یہ احساس ہوگا کہ عمران خان کی بیماری اس وقت کتنا بڑا پی آر ڈیزاسٹر ہے اس موجودہ رجیم کے لیے, اور شاید اس کا وہ کوئی سیاسی حل نکالنے کی کوشش کریں. کل کے دن کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا سینس آف ڈائریکشن یہاں سے ملتی ہے. ابھی تھوڑا سا آگے چلیں کہ ویسے عدالتوں کے حالات پاکستان میں یہ ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل عدالتوں تو ہے ہی نہیں, لیکن بہرحال عدالتیں تو ہیں ہی نہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں, لیکن مجبوراً الفاظ آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے FCC, اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پٹیشن کنٹیمپٹ کی, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سال کے شروع سے چل رہی تھی, 2025 سے چل رہی تھی, اس کو نکال کے باہر مارا ہے, اس کو فارغ کر دیا, جہاں حکومت اپنا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے گئی تھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا, یاد رہے کہ چند دن پہلے شہید ارشد شریف کے حوالے سے سپریم کورٹ, جو اوریجنل سپریم کورٹ, جب سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی بچی کچی, تو اس میں جو سو موٹو نوٹس اور کیس تھا, اس کو بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو استعمال کر کے پاکستان کے حکمرانوں نے وہاں سے فارغ کیا. اور وہاں پہ ایکسپلینیشن یہ تھی
کہ چونکہ کینیا اور پاکستان کے درمیان ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا ایگریمنٹ MLA ہو چکا ہے. اب اس اسٹیج پہ اگر عدالت اس حوالے سے کوئی پروسیڈنگ کرتی ہے، کوئی احکامات دیتی ہے، تو یہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ایک انٹرفیرنس ہوگی. جو انکوائری انویسٹیگیشن بہت زبردستی ہو رہی ہے شہید ارشد شریف کے حوالے سے، پتہ نہیں FCC کو پتہ ہوگا کہ ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کوئی ہو رہی ہے، تو اس میں بھی یہ ایک مداخلت ہوگی. اب یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ عافیہ صدیقی جو ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں، ان کی بہن نے، ان کے وکلا نے ایک کیس یہاں پہ یہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور ان کی جو کیبنٹ کی ٹیم ہے، انہیں نیو یارک کے اندر عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے، اس میں یہ معاونت نہیں کر رہے، ہیلپ نہیں کر رہے جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. یہ ہیلپ اس لیے نہیں کر رہے ہوں گے کہ ڈرے ہوں گے کہ امریکی حکومت ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے. تو بہرحال وہ جو کیس تھا کہ وہ کنٹمپٹ کا کیس تھا ان کے خلاف. اب یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ FCC میں گئی تھی کہ اس کنٹمپٹ کے کیس کو داخلے دفتر کر دیا جائے. اس کیس کو بھی یہاں سے داخلے دفتر جو ہے کر دیا گیا. تو یہ ایک آپ کے جوڈیشل سٹرکچر کے اس وقت کے حالات ہیں. عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، اس کو میرا خیال ہے کہ کلائیو اسٹیفرڈ اسمتھ جو ہیں، جو ریپریف کے فاؤنڈر ہیں اور بہت بڑے انسانی حقوق کے حوالے سے وکیل ہیں، وہ شاید اسے ڈیل کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں، ان کے حوالے سے ایک ڈسکشن جو ہے چند دن میں کی جائے. اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف پہ کس قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کی 2 ایگزامپلس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بتایا جاتا ہے کہ وہ تصویر ہے علی زمان صاحب کی، جو نہ صرف سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، بلکہ وہ فارم 45 کے ایک اوریجنل ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں، جن کو ایک دن پہلے راولپنڈی میں نامعلوم افراد نے ان کو اغوا کر لیا، ان کو مارا پیٹا، زد و کوب کیا، اور اس تصویر کے اندر وہ اپنے زخم جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور ٹویٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل پہ، جس میں انہوں نے ہمیں یاد کروایا کہ کیسے جنید جہانگیر اور سلمان رضا کو متحدہ عرب امارات میں گم ہوئے، اغوا ہوئے 500 سے زیادہ دن ہو گئے. غالباً ایک کو 504 دن ہوئے اور ایک کو 506 دن ہوئے. یہاں پہ ویسے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی آرگنائز کرے اور سوچ سمجھ سے اپیل کرے، متحدہ عرب امارات کے ہائی جو ایمبیسڈر ہیں ان پہ پریشر ڈالا جائے، تو اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. اور میں اس پہ کوشش کرنے کی، لوگوں کو آئیڈیا دینے کی کوشش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی ڈیولپمنٹ میں ایک ایسی سٹیج میں ہے جہاں وہ اپنے امیج کے حوالے سے بڑے کانشیس ہیں، اور اگر ان کے ایمبیسڈر کو ریچ آؤٹ کیا جائے اور ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ جو کیس ہے یہ خواہ مخواہ آپ کے امیج کے اوپر ایک دھبا ہے، تو شاید اس کا کوئی حل جو ہے وہ بہت نکل سکتا ہو. اب آئیں تھوڑا سا دیکھیں پاکستان میں جو انسرجنسیز کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے. جو خیبر پختونخوا میں ایک انسرجنسی چل رہی ہے، ایک بلوچستان میں چل رہی ہے. 3-4 بلٹ پوائنٹس ہیں میرے پاس. ایک تو 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل، جو امریکہ کا بہت بڑا اخبار ہے، اس میں ایک رپورٹ چھپی جس کا عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ جو انسرجنسی ہے بلوچستان کی، وہ اب چین اور امریکہ دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں معدنیات میں، ان دونوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے. اور لگ رہا ہے کہ یہاں سے جو معدنیات پہ سپلائی چین کا سوچا گیا تھا کہ پوری سپلائی چین کھڑی ہو جائے گی، وہ کھڑی نہیں ہونے لگی. ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، یہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی اور ادارہ یا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہیومن رائٹ کا، یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا مطلب ہے کہ جو 5 پرماننٹ ممبران ہیں یونائٹڈ نیشن کے، اس کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں، ان کی طرف سے ایک رپورٹ ایشو ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے انفلوئنس کی ہو، لیکن یہ رپورٹ کہتی ہے کہ TTP جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان کے اندر جو TTP ہے یہ اب ایک ایکسٹرا ریجنل قسم کی تھریٹ کی شکل اختیار کر رہی ہے، بیکاز ان کو افغان طالبان کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور بھی بہت سے گروپس جو ہیں ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. اس کا کیا مطلب ہے اس رپورٹ کا؟ کیا ایک کیس بنایا جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ تینس پٹینس کرنے کے لیے؟ یہ کلیئر نہیں ہے. روئٹرز کی ایک رپورٹ بھی دیکھنے والی بڑی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو خواتین سیوسائڈ بامبرز ہیں، 6 میں سے 3 بتایا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جو پھٹ جاتی ہیں حملہ کرتے ہوئے، جو فدائین ہیں، یہ ایک نیا خوفناک فنومینا ہے بلوچستان کی انسرجنسی میں. یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں جن کے درمیان میں آپ یہ سنتے ہیں کہ اختر مینگل، جو اس سے پہلے بلوچستان کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور اس کچھ عرصہ پہلے تک ممبر نیشنل اسمبلی تھے، ان کا جو استعفیٰ تھا ایز ممبر نیشنل اسمبلی، اسے منظور کر لیا گیا ہے. اختر مینگل صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بہت ہی فخریہ انداز سے یہ کہا ہے کہ بالآخر PMLN نے 1-1.5 سال ضائع کرنے کے بعد میرا استعفیٰ جو ہے منظور کر لیا. اور بہت سے اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اختر مینگل کا نیشنل اسمبلی چھوڑ دینا مارک کرتا ہے اس پوائنٹ کو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست
پاکستان کے نیشنل جو ایک سٹریم ہے یا دھارا جو ہے اس سے بالکل لا تعلق ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اختر مینگل کی طرح کا شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کا وہ حصہ رہے گا تو بلوچستان کے اندر اس کی اپنی ساکھ یا اس کی امپورٹنس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اب اس سے آگے کیا ہوگا بلوچستان میں یہ خدا بہتر جانتا ہے. اب تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کیا گل کھلائے گزشتہ 24 گھنٹے میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ویلاگ کے اندر ایک سیکشن رکھنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, بیکاز وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں. اور ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں انالیسس یہ ہے کہ انہوں نے بغیر خرچہ کیے پوری دنیا کی میڈیا کو اپنی سروس پہ رکھا ہوا ہے. باقی تمام پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس نے اپنی کیمپینز میں پتہ نہیں اربوں روپے خرچ کیے یا ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز خرچ کیے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے کم خرچہ کیا, بیکاز وہ ایسی چیزیں اور حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر میڈیا جو ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے اور اس کو ڈسکس کرتا ہے. لیٹسٹ انہوں نے جو شگوفہ چھوڑا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے فاکس نیوز کو, میرا خیال ہے ان کی کسی انٹرویو وغیرہ وہ دے رہے تھے, اور اس کے درمیان میں انہوں نے بات تو ٹریڈ کی ہو رہی تھی, بات پیس کی ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے جو ہوسٹ ہے اس نے تعریف کی کہ آپ نے ٹیرس کا بہت اچھا استعمال کیا. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فوراً طور پہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے 8 جنگیں بھی بند کروائی ہیں اور ہندوستان پاکستان کے درمیان میں تو 10 جہاز جو ہے وہ گر چکے تھے. اب وہ جہاز جو شروع میں ہندوستانی بیچارے کہہ رہے ہیں 3 تھے, پاکستانی ایئر فورس کہتی تھی 5 تھے, ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 کے 7 کیے, 7 کے 8 کیے, 8 کے 9 کیے, 9 کے انہوں نے 10 کر دی. اور اس طرح سے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے اپنا ایک جوک جو ہے وہ بنا لیا ہے. بٹ آن اے سیریس نوٹ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں. منگل کی شام میں وہ واشنگٹن میں وارد ہوئے along with his ٹیم, جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ان کے NSA ایکٹنگ ہیں وہ بھی تھے, اور ان کے ساتھ ان کے ملٹری سیکرٹری بھی بہت سے نقشے وغیرہ لے کے یہاں پہنچے, اور وہ لے کر آئے ہیں پروپوزلز کہ ایران کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. اور پروپوزلز بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو مسل پروگرام ہے اور ایران کی جو سپورٹ ہے ٹو دی ایکسس آف ریزسٹنس, جس کو اسرائیل پراکسیز کہتا ہے, حزب اللہ, حماس, وہ سب امریکہ اور ایران کی ڈیل کا حصہ ہوں گے. اس کے بغیر کوئی ڈیل ہمیں ایکسیپٹیبل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اب یہاں آنے سے پہلے نیتن یاہو نے ایک اور بھی ڈرامہ کیا. انہوں نے اپنی سیکیورٹی کیبنٹ سے اتوار کے دن ایک آرڈر ایشو کروایا جس میں ویسٹ بینک جو پیلسٹینین ایڈمنسٹریٹ علاقہ ہے وہاں کے پراپرٹی رجسٹریشن, پراپرٹی ایکوزیشن, ٹرانسفر آف پراپرٹی کے تمام قوانین جو جارڈن کے 1967 کے زمانے سے جب ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں اس کی حکومت میں ہوتا تھا ان کو تبدیل کر دیا گیا. اور جس سے دنیا بھر کے اخبارات نے یہ خبریں لگائیں کہ وہاں پر جو سیٹلرز ہیں ان کے زمین ایکوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور ویسٹ بینک کی انیکسیشن کرنے کا اسرائیل کا پلان ہے, اور تمام اخبارات اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے ریئیکشن آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید ری انفورس کیا. فاکس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن اسرائیل کے اندر کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہاں پہ نیتن یاہو کا کھیل کیا ہے؟ نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ اتوار کے دن اپنا ایگزیکٹو آرڈر نکالا ہے اپنی سیکیورٹی کیبنٹ سے, تاکہ امریکی ان سے کہیں کہ آپ ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کر سکتے, اور ان جواب میں وہ اسے کہتے ہیں اپنے لیے کنسیشنز حاصل کریں ایران کے حوالے سے. اب سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ ایسے ریلیز ہوئے ہیں دنیا بھر کے اخباروں میں جو یہ شو کرتے ہیں, روئٹرز میں نے دیکھے ہیں, جو شو کرتے ہیں کہ امریکہ کے جو بیسز ہیں, ویسے تو بیس بات کی گئی ہے قطر میں العدید بیس کی, وہاں پر امریکہ کے جو میسلز ہیں جن کو لانچرز میں سے نکال کے ٹرکس کے اوپر موبیلائز کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ غالباً سارے ہی امریکن بیسز پہ کیا جا رہا ہے, اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یا تو ایران پہ حملہ کرنا ہے یا یہ خطرہ ہے کہ ایران حملہ کرے گا ان بیسز کے اوپر. اب یاد رہے کہ ایران اس علاقے میں امریکہ کی 8 کم از کم بیسز ہیں, جس میں ایک بیس تو قطر میں العدید بیس ہے, اس کے علاوہ بحرین میں بیس ہے, عمان میں بیس ہے, متحدہ عرب امارات میں بیس ہے, جارڈن اردن میں بیس ہے, عراق کے اندر بیس ہے, اور پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ میں بیسز ہیں. اور ایران نے وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر اس کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ جوابی حملہ امریکہ کے بیسز کے اوپر کرے گا. اور ٹرمپ نے مین وائل یہ کہہ دیا ہے کہ ایک سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے, جو اسٹرائک گروپ ہے, وہ بھی جو ہے میں اس کو بھیجنے کا سوچ رہا ہوں پرشین گلف میں. اور لیکن اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کیریئر گروپ آئے گا پرشین گلف کی تو اسے کم از کم بھی 7-8 دن لگیں گے, وہ بہت دور اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اب کوشچن اس وقت یہ ہے کہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اسرائیل کے بہسٹ کے اوپر, یہ اسرائیل کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے امریکہ کے صدر جو ہیں وہ امریکہ کی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں, اور امریکہ کے اپنے کوئی اس میں لمبے چوڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے, اور یہاں بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر کہ ہمارا اس میں لینا دینا آخر ہے کیا. تو سوال اٹھتا ہے کہ اسرائیل کو اور پرائم منسٹر نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اتنی زیادہ طاقت جو ہے
वो क्यों है, इतना होल्ड उनके ऊपर क्यों है। इस होल्ड में एक चीज़ जो बड़ी खुल के वाज़ेह आई चंद दिनों में आई हमारे सामने, वो एप्स्टीन फाइल्स की पब्लिकेशन है, जो सारा का सारा FBI का डाटा जो है वो निकाला गया है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट देखी है, अल जज़ीरा में एक पॉडकास्ट मैंने देखा, केविन हर्टन जो हैं वो इसके एंकर पर्सन या होस्ट हैं, और क्रेग मॉकी जो हैं उनसे वो डिस्कशन कर रहे हैं। क्रेग मॉकी जो है वो बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बहुत अरसा काम किया, फिर उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया गज़ा की सूरत हाल के हवाले से, और वो इंसानी हकूक़ के एक वकील हैं। वो इस पॉडकास्ट में ये बताते हैं कि एप्स्टीन के ऊपर जो फाइल्स आई हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की भी है जेफरी एप्स्टीन के हवाले से। वो कहते हैं कि एप्स्टीन की तमाम तर जो कोशिश थी ज़िंदगी में, उसमें एक कॉज या गोल बड़ा क्लियर था, और वो ये था कि उसने इसराइल की स्टेट को सर्व करना था। यानी जेफरी एप्स्टीन का जो प्रिंसिपल गोल है, उसकी सारी जो ये नेटवर्किंग थी वो इसराइल डायरेक्टेड थी। ये और बात है कि मोसाद का ये कहना है कि वो हमारे फॉर्मल एजेंट नहीं थे, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जेफरी एप्स्टीन दर हकीकत इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ही के लिए काम करते थे। अब नेतन्याहू जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, जिस मूड में वो यहाँ पे आए हैं वाशिंगटन में, कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा घबराते हैं और डरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 13 महीनों की जो प्रेसिडेंसी है, उसमें ये 7वीं फेस टू फेस मीटिंग हो रही है नेतन्याहू के साथ। ये दुनिया के वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका के सदर से इतनी दफ़ा मिल रहे हैं, कोई भी बंदा इतनी दफ़ा उनसे नहीं मिल सका, कोई लीडर दुनिया का। और ये सूरत हाल यही हो चुकी है अमेरिका के सदर की, जिस तरह से पाकिस्तान का आर्मी चीफ पिंडी में से जब भी उसको मिलना होता है प्राइम मिनिस्टर को, तो वो दिन को मिले, रात को मिले, उसकी जब भी दिल चाहता है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। तो अब इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरह की सूरत हाल है वेज़ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने अमेरिका के सदर को गर्दन से पकड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा में जो पॉडकास्ट था जिसमें क्रेग मॉकी थी, उनका कहना यह था कि जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ है, एप्स्टीन फाइल से ये भी पता चला है कि 1993 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, जिसमें एक पैलेस्टीनियंस को एक सेपरेट स्टेट, ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उनसे मनवाया गया था, ये उनको दिया गया था, वो भी टोटली एक ड्रामा, ढकोसला टोपी ड्रामा था, जिसे नॉर्वेजियंस को खड़ा करके दर हकीकत इसराइल ही उसको पीछे से मैनेज कर रहा था। ये कम अज़ कम कहना है इस एक्सपर्ट का, क्रेग मॉकबी का। अब मैं क्विक कमेंट कर दूं कि ब्रिटिश कोलंबिया में जो बहुत ही दिलखराश कनाडा के अंदर वाक़या हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे में, ये 12 घंटे में, जहां अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कोलंबिया की पुलिस, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं दी, एक खातून जिसने खुद भी बाद में खुदकशी कर ली, उसने स्कूल के कम अज़ कम 9 या 10 बच्चों को उसने गोलियां चला के हलाक कर डाला है, कुछ स्कूल में, कुछ एक घर में। अब क्या डिस्टर्बेंस थी, क्या नफसियाती मसला था, वो तो अभी कोई इसकी क्लैरिटी नहीं है। कनाडा भी गन शूटिंग प्रॉब्लम के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा है, गो कि अमेरिका जितना प्रॉब्लम उनका नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उनका बढ़ता चला जा रहा है। ये एक ऐसा नॉर्थ अमेरिकन अज़ाब है जिसको नॉर्थ अमेरिकन कल्चर पूरी दुनिया में एक तरह से एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में कहीं पर इस किस्म का फिनोमेना जो है वो नहीं देखा गया। और जब मैंने कनाडा की ये सारी सूरत हाल देखी, तो एक दिन पहले के अपने हमारे जो वाक़यात थे, आई रीलिव्ड दोज़ मोमेंट्स, जब मैं बर्फ़ में खड़ा हुआ था एक स्कूल के बाहर अपनी बच्ची को वहाँ से कलेक्ट करने के लिए, जहाँ बसें मसलसल दर्जनों बसें जो हैं वो दूसरी स्कूल की बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में बच्चों को ला रही थी। फिर अपने ID कार्ड, एक बड़ा सा हॉल था जहाँ हर किस्म के पेरेंट्स हैं, शोर हो गए। वो चंद इमेजेस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जहाँ आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखा के अपने अपने बच्चों को वहाँ से पुलिस से उन्हें लेना था। ये वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से, चूँकि ये एक साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक ब्रेकडाउन है अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन फैमिली का, जो ब्रेकडाउन है, तोड़ फोड़ हुई है फैमिली यूनिट की, ये उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। इसका एक तरफ ताल्लुक असले की अवेलेबिलिटी से है, दूसरी तरफ इसका ताल्लुक जो है वो ख़ानदान के ढांचे के टूट जाने से है। मैं इसके हवाले से चंद एजुकेटेड इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस करूँगा माहिर नफ्सियात के साथ और उन लोगों के साथ जो अवेयर मैं समझूंगा इस हवाले से अच्छा कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए, अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।